بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت یورتوں پر مشتمل لشکر بڑی تیزی سے جیل بیکال کی طرف کا رخ کر رہا تھا۔ کوہستان خوحات اور دریائے کیرولین کے بیچوں بیچ گزرنے کے بعد لشکر دریائے کیرولین کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ پھر لشکر نے رخ موڑا۔ دریائے کیرولین کو عبور کرنے کے بعد چند وسیع میدانوں کو عبور کیا۔ دریائے اونان کو عبور کرنے کے بعد دونوں لشکر چنگیز خان کے آبائی دشت میں داخل ہوئے تھے، جسے وسطی ایشیا بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کوہستان خنگائی اور جیل بیکال کے درمیانی حصے میں قبلائی خان کے چھوٹے بھائی اریک بوغا نے بہترین انداز میں دونوں لشکروں کا شاندار استقبال کیا، اور کوہستان خنگائی کے دامن میں ہی دونوں لشکر اپنے اپنے یورتوں کے ساتھ پڑاؤ کر گئے تھے، جبکہ وہ لشکر جو اریک بوغا کی کمانداری میں تھا پہلے ہی وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ رات کے کھانے کے بعد کومانگا، مارتو، یورجی، جمال الدین، سیف الدین، صدر الدین اور جلال الدین کوختائی کی یورت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ یورت میں قبلائی خان کا چھوٹا بھائی اریک بوغا داخل ہوا۔ اس کے آنے پر سب نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اریک بوغا آگے بڑھا، کوختائی کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اریک بوغا نے کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: کوختائی میرے عزیز، جو قاصد میں نے اپنے بھائی قبلائی خان کی طرف بھیجا تھا اس کے ذریعے تمہیں خبر ہو گئی ہوگی کہ ان دنوں ہمیں دو اطراف سے حملوں کا خطرہ ہے، شمالی طرف سے مانچو قبائل اور جنوب کی طرف سے قائدو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قائدو کا ایک لشکر دریائے قزلقم کو عبور کرنے کے بعد توو کے میدانوں میں پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ یہ وہی میدان ہے جہاں تم قائدو کے لشکر کو شکست دے کر دریائے قزلقم کی اس پار بھگا چکے ہو۔ تمہاری کہنے کے مطابق تمہارے یہاں سے کوچ کرنے کے بعد میں نے دریائے قزلقم کے کنارے کنارے حفاظتی دستے مقرر کر دیے تھے، پر ان دستوں کے مقرر کیے جانے کے باوجود قائدو کا لشکر رات کی گہری تاریکی میں دریائے قزلقم پر لکڑی کا پل بنا کر توو کے میدان میں داخل ہو گیا ہے۔ اب قائدو کو شمال کی طرف سے مانچو قبیلے کے لشکر کی آمد کا انتظار ہے۔ میرے مخبر مجھے یہ بھی اطلاع دے چکے ہیں کہ قائدو کے جس لشکر نے دریائے قزلقم کو عبور کرنے کے بعد توو کے میدانوں پر پڑاؤ کیا ہے، اس میں نہ قائدو ہے نہ اس کی بیٹی آئی یاروک۔ اس لشکر کی کمانداری قائدو کے لشکروں کا سالار اعلیٰ بلوچس اور ایک اور منگول سالار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بایان سے طویل گفتگو کرنے کے بعد میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ یہ صورتحال تو قائدو کے لشکر کی ہے۔ جہاں تک مانچو قبیلے کا تعلق ہے تو وہ یقیناً شمال کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ جیل بیکال کی طرف طاقت کا بڑا پہاڑ برخان کالدون ہے۔ اس کے اندر جس قدر درے ہیں جن کے ذریعے مانچو قبائل کے اندر آنے کا خطرہ ہے، وہاں میں بہترین تیر انداز مقرر کر چکا ہوں۔ اب ان دروں کے ذریعے مانچو قبائل براہ راست جیل بیکال کا رخ کر کے ہمارے دشت کے مرکزی شہر قراقرم کا رخ نہیں کر سکتے۔ شمال کی طرف ان کے آنے کے دو راستے ہیں، ایک جیل بیکال کا مغربی حصہ جہاں کوہستانی خطوں میں کافی درے ہیں، ان دروں کو میں کافی محفوظ کر چکا ہوں، یہاں بھی میں تیر انداز بٹھا چکا ہوں۔ اس حصے میں بھی مجھے امید ہے ویشی مانچو قبائل جنوب کا رخ نہ کر سکیں گے، لہٰذا شمال کی طرف سے اب مانچو قبائل کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ دریائے ینسی کے کنارے کنارے جنوب کی طرف آئیں گے، جہاں دریائے خمسارہ اور قزلقم ملتے ہیں وہاں اپنا رخ بدلیں گے، اور دریائے خمسارہ کے ساتھ ساتھ مشرق کا رخ کریں گے، جہاں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دریائے خمسارہ کو عبور کرنے کے بعد وہ توو کے میدان میں داخل ہو کر قائدو کے لشکر کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دریائے خمسارہ کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھیں گے، اور کوہستانی خنگائی کے اندر وہ درے جن کے اندر سے دریائے خمسارہ نکلتا ہے ان میں سے ہوتے ہوئے کوہستانی خنگائی اور جیل بیکال کے درمیان جو میدان پڑتے ہیں ان میں سے ہوتے ہوئے جیل بیکال اور ہمارے مرکزی شہر قراقرم کا رخ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنے ذہن میں جو سوچا ہے وہ یہ کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ توو کے میدانوں میں دریائے قزلقم کی طرف رخ کرو، اور قائدو کا جو لشکر دریائے قزلقم کو عبور کر کے آیا ہے اسے مار بگا کر دریائے قزلقم کے پار جانے پر مجبور کر دو۔ بایان اپنے لشکر کے ساتھ دریائے خمسارہ کے کنارے کنارے پڑاؤ کرے گا، دشمن پر کڑی نگاہ رکھے گا۔ اگر مانچو قبائل دریائے خمسارہ کو عبور کرنے کے بعد توو کے میدانوں میں داخل ہوتے ہیں تو بایان اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹے گا اور تم سے آن ملے گا، میں بھی وہاں موجود ہوں گا۔ اس طرح ہم تینوں مل کر ویشی قبائل کا مقابلہ کر سکیں گے، اور اگر مانچو توو کے میدانوں کا رخ نہیں کرتے بلکہ دریائے خمسارہ کے کنارے کنارے کوہستانی خنگائی کے دروں کا رخ کرتے ہیں
تب دریا کے ایک کنارے پر وہ اور دوسرے کنارے پر میں اور بایان کوہستان خانگائی کے دروں کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے امید ہے اتنی دیر تک تم بھی قیدوں کے لشکر کو مار بگاتے ہوئے ہم سے آن ملو گے۔ اس طرح ہم تینوں مل کر وحشی مانچوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوختائی نے کچھ سوچا، پھر ارک بوغا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارک بوغا، جو طریقہ کار تم نے اور بایان نے وضع کیا ہے بہت عمدہ ہے۔ اس پر عمل کر کے یقیناً وحشی قبائل پر کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے، لیکن میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہوں گا، اگر تم برا نہ مانو تو۔ ارک بوغا نے کوختائی کی پیٹھ تپتپائی اور کہنے لگا، کوختائی، تم کس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ تم مجھ سے جنگ کا زیادہ تجربہ رکھتے ہو، طاقتور ہو، تیغزنی میں لاجواب ہو۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہو تو یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کوختائی مسکرایا اور کہنے لگا، اگر مانچو دریائے خمسارا کے کنارے کنارے کوہستان خانگائی کی طرف بڑھتے ہیں تو قیدو کے لشکر سے فارغ ہونے کے بعد میں بایان اور تم سے ملنے کے لیے دریائے خمسارا کا رخ نہیں کروں گا۔ میں دریائے قزل کم کی طرف بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ جاؤں گا۔ جن دروں سے دریائے قزل کم نکل کے آتا ہے ان دروں سے کوہستان خانگائی کو عبور کرنے کے بعد میں فی الفور اور انتہائی سرعت کے ساتھ شمال کا رخ کروں گا۔ ان دروں میں گات لگا لوں گا جن کو دریائے خمسارا کے کنارے کنارے عبور کرنے کے بعد مانچو جھیل بیکال کا رخ کریں گے۔ اتنی دیر تک بایان اور تم بھی ان کے پیچھے لگ جانا۔ جو ہی وہ کوہستان خانگائی میں داخل ہوتے ہیں، سامنے کی طرف سے میں اور پشت کی طرف سے تم اور بایان ان پر حملہ آور ہوں گے تو میرے خیال میں ان وحشیوں کے پاس بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ رہے گا۔ اس طرح ہم بڑی آسانی سے انہیں مار بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ارک بوغا تھوڑی دیر تک کوختائی کی طرف توصیفی انداز میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، جو طریقہ میں اور بایان نے وضع کیا ہے اس سے تمہارا لائے عمل عمدہ اور بہتر ہے، لہٰذا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب بایان تو ابھی تھوڑی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ دریائے خمسارا کی طرف چلا جائے گا، میں بھی اس کے ہمراہ ہوں گا۔ تم اپنے لیے کیا لائے عمل اختیار کرتے ہو؟ کوختائی مسکرایا اور کہنے لگا، ارک بوغا، تم سے گفتگو کرنے کے بعد میں بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤں گا اور توو کے میدانوں میں قیدو کے لشکر کے قریب پڑاؤ کر لوں گا اور قیدو کے لشکر سے نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ ارک بوغا شاید کوختائی کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، کوختائی، تم نے جو کچھ کہا ہے یہ آخری ہے، اب میں جاتا ہوں۔ میں اور بایان دریائے خمسارا کی طرف کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ارک بوغا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کوختائی نے اپنی لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ اس کے لشکر کے چھکڑے جن میں یورت نصب تھے کھڑ کھڑاتے ہوئے دریائے قزل کم کے کنارے کنارے توو کے میدانوں کے وسطی حصے کا رخ کر گئے تھے۔ دوسری جانب ارک بوغا اور بایان بھی دریائے خمسارا کا رخ کیے ہوئے تھے۔ توو کے میدانوں میں قیدو کے لشکر کے قریب ہی کوختائی نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ چکڑے جن میں یورت نصب تھے کچھ اس ترتیب سے لشکرگاہ کے چاروں طرف پھیلا دیے گئے تھے کہ رات کو دشمن آسانی سے شب خون نہ مار سکے۔ لشکر کے اندر جگہ جگہ مشعلیں روشن کر دی گئی تھی۔ کوختائی کے یورت کے قریب ہی سیرم اور اس کے بھائی توماس کا یورت تھا اور ان کے قریب ہی سیف الدین اور اس کی بیوی ماروئی کا یورت تھا۔ ماروئی بھی سیف الدین کے ساتھ لشکر میں شامل تھی۔ پڑاؤ کی حالت درست کرنے کے بعد کوختائی اپنے یورت کے سامنے کومانگا، مارتو، یورجی، جمال الدین، سیف الدین اور دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک طرف سے صدر الدین اور جلال الدین دونوں آئے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جسے انہوں نے ذرا فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا۔ جلال الدین اس کے پاس کھڑا رہا۔ صدر الدین اکیلا کوختائی کے پاس آیا اور دھیرے سے لہجے میں مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں آپ سے ملنا چاہتا ہے نہیں بتاتا۔ ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ کس سمت سے آیا ہے، کیا پیغام رکھتا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ کہنا ہے امیر کوختائی ہی سے کہوں گا۔ اپنا نام تک بتانے سے گریز کرتا ہے، لیکن اس کی گفتگو سے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے بڑا بے چین ہے اور آپ سے ملنے کے بعد فوراً واپس اپنی منزل کی طرف چلا جانا چاہتا ہے۔ وہ شخص سامنے کھڑا ہے، میں جلال الدین کو اس کے پاس ہی کھڑا کر کے آیا ہوں۔ کوختائی نے اس سمت دیکھا جہاں جلال الدین کے ساتھ آنے والا شخص کھڑا تھا۔ کوختائی نے صدر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم نے اسے دور کیوں کھڑا کر دیا؟ اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں جانوں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ صدر الدین پلٹا، پھر جلال الدین اور دونوں لوٹے۔ ان کے ساتھ جو جوان شخص تھا اپنے لباس اپنی حلیت سے بھی مسلمان لگتا تھا۔ قریب آ کر بلند آواز سے اس نے سلام کیا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب بہتر انداز میں دیا۔
پھر قبل اس کے کہ کوئی گفتگو کا آغاز کرتا وہ شخص کوختائی کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، امیر کوختائی، اگر آپ تھوڑا سا وقت میرے لیے نکالیں تو میں آپ سے ایک انتہائی راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، میں بہت جلد لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ کوختائی نے غور سے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کہو۔ آنے والا پھر بول اٹھا، کیا آپ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں علیحدگی میں نہ سنیں گے؟ کوختائی مسکرایا اور کہنے لگا، علیحدگی اور خلوت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جس قدر لوگ کھڑے ہیں میرے ہر راز سے واقف ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو ان کی موجودگی میں کہو۔ یہ میرے بھائی ہیں، یوں جانو یہ سب میرے جسم کا ایک حصہ ہیں، ان سے علیحدہ ہو کر میں تم سے کیا سنوں گا؟ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آنے والا رکا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، امیر کوختائی، میرا نام نائمان ہے، الحمدللہ ترک مسلمان ہوں۔ کیا آپ کسی ایسی لڑکی کو جانتے ہیں جس کی خوبصورتی نئے انداز فسونکاری اور تمناؤں کے نگر اور بے داغ سحر کی سی ہو، جس کا جمال سرسبز و شاداب اور حسین خلط کی مانند ہو، جس کی باتوں، جس کی ادا، جس کے سراپی کی کشش ایسی ہو جیسے طرز کوحین میں جدید سحر ترازی بر دی گئی ہو؟ نعمان کی ایسی گفتگو سے کوختائی گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ وہاں کڑے دوسرے لوگ بھی کسی قدر پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ نعمان پھر بول اٹھا کہ امیر کوختائی، میں ایک ایسی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کی زندگی میں آپ سے ملاقات سے پہلے نہ کوئی رقص تھا، نہ رومان، نہ گیت، نہ زمزمہ۔ اس کی زندگی میں کوئی محبت کی صدا نہ تھی، بس زیست کے میدان میں وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ سے ملاقات اس کے لیے ایسی ثابت ہوئی جیسے کسی کے ذہن میں بہاروں کے بیج بو دیے گئے ہوں۔ آپ سے ملنے کے بعد اس کی فکر کی ساری گرہیں کھل گئیں، اس کی سوچیں واہ ہو گئیں۔ خلوت ذات میں گم رہنے والی وہ لڑکی جو کسی سے زیادہ ملتی بھی نہ تھی، آپ کی محبت اس پر گٹھا بن کر برسی اور اس کے ذہن کے سارے دریچے کھول دیے۔ اگر آپ سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی تو امیر، وہ لڑکی بیچاری آندھیوں میں اڑتے غبار اور سناٹوں کے جنگل میں گم فضاؤں کی طرح فنا ہو کر رہ جائے گی۔ نعمان جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوختائی بول پڑا، تم اتنے بھاری برکم الفاظ میں ایک لڑکی کا ذکر کر رہے ہو، کیوں؟ نعمان مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، میں ایک ایسی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ساتھ حالات وقت اور حادثات نے آپ کی منگنی کروا دی تھی۔ کوختائی چونکا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نعمان پھر بول پڑا، امیر، میں قیدو کی بیٹی آئی یاروک کا ذکر کر رہا ہوں، وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، اسی نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا ہے، وہ آپ سے ملنے، آپ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد نعمان نے کوختائی کی روانگی کے بعد آئی یاروک کا اسے محبت کرنا اور پھر چینی سوداگر سے اس کی شادی اور چینی سوداگر کو کوختائی کی خاطر ہلاک کر دینے تک سارے حالات و واقعات سنا ڈالے تھے۔ جب تک نعمان بولتا رہا، کوختائی اور وہاں کھڑے سب لوگ دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نعمان نے کوختائی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک نیا انکشاف کیا، امیر کوختائی، ان سب باتوں سے بڑھ کر میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ آپ کی خاطر وہ دلی طور پر اسلام قبول کر چکی ہے۔ حرف اظہار اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کے ایسا کرنے سے اس کا باپ قیدو پتھر دل قسم کے منگول اس کے اس فعل کو ناپسندیدہ قرار دیں گے۔ جس وقت اس کی آپ کے ساتھ منگنی طے ہوئی تھی اور آپ قبلائی خان کی طرف روانہ ہو گئے تھے، آپ کی روانگی کے بعد اس نے اسلام اور اس کے اصولوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ قیدو کے لشکر میں آپ جانتے ہیں بے شمار مسلمان عالم دین ہیں، ان کے پاس وہ اٹھتی بیٹھتی رہی اور وہ اسلام کے سارے اصولوں سے آگاہ ہے۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے آبائی دشت کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے رابطہ کرنے کے لیے اس نے مجھے آپ کی طرف روانہ کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ میں واپس جا کر اس سے کیا کہوں؟ دراصل آئی یاروک فی الفور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ اس کا باپ قیدو اس پر زور دے رہا ہے کہ وہ شادی کر لے۔ آئی یاروک نے اپنے باپ کو تسلی دے رکھی ہے کہ ایک نہ ایک دن کوختائی اس کی طرف آئے گا اور وہ اسی سے شادی کرے گی۔ بس اسی امید اور انتظار میں اپنے باپ قیدو کو بہلائی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں میں واپس جا کر اس سے کیا کہوں؟ کوختائی کچھ سوچتا رہا، پھر نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نعمان، فی الفور جواب دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اور لڑکی بھی ہے جو میری زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ کوختائی نے نعمان کو سیرم کے حالات سنا ڈالے تھے۔ اس موقع پر نعمان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر کوختائی، اگر آپ آئی یارو کے علاوہ سیرم سے بھی شادی کرنا چاہیں گے تو میرا دل کہتا ہے کہ اس سلسلے میں آئی یارو کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ سیرم کو اپنی بہن کی طرح رکھے گی۔
کوختائی کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر نائمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نائمان، آئی یاروک یقیناً ہزاروں چمکتے ستاروں میں گیت اور خوبصورتی بکھیرتا ایک درخشاں مہتاب ہے۔ قیدو اور اس کے پاس سے رخصت ہونے کے بعد میں تو یہی خیال کر رہا تھا کہ آئی یاروک مجھے گلدانوں اور پاکستانوں کا ایک عارضی خوشبو کا جھونکا اور آسمان کی طرف پرواز کرتی جگنو کی مشعل سمجھ کر فراموش کر دے گی۔ اگر اس نے اپنے تفکرات کی لوہوں پر جگمگ کرتے ستاروں کی طرح میری محبت کو زندہ رکھا ہے تو پھر واپس جا کر اسے کہنا کہ میں بھی آئی یاروک کو بے حصے کے بازار میں نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ میری طرف سے جا کر اسے یقین دلانا کہ وہ میری طرف آ سکتی ہے، لیکن ٹھہرو، پہلے میں سیرم سے بات کر لوں، وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، پھر تم یہاں سے لوٹ کر آئی یاروک کی طرف جانا۔ کوختائی تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر کومانگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کومانگا، تم سب یہیں رکو، میں سیرم اور توماس کے یورت کی طرف جاتا ہوں، اس سلسلے میں سیرم سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد آ کر نائمان کو میں آخری پیغام دیتا ہوں۔ کومانگا نے اس سے اتفاق کیا، پھر کوختائی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سیرم کے یورت کے سامنے آ کر کوختائی کنکارا۔ اس وقت سیرم کے یورت میں خود سیرم اور اس کا بھائی توماس اور سیف الدین کی بیوی ماروئی بیٹھے ہوئے تھے۔ کوختائی کو دیکھتے ہی تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوختائی یورت میں داخل ہوا، سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی وہ سیرم کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر سیرم کو مخاطب کر کے کوختائی کہہ رہا تھا، سیرم، میں ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے سیرم بیچاری افسردہ ہو گئی تھی، دھیرے سے لہجے میں کہنے لگی، کیا آپ ہم سب کو چھوڑ کر کسی نئی مہم پر روانہ ہو رہے ہیں؟ کوختائی مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں سیرم، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سیرم، میرا دل تمہاری طرف سے مطمئن ہو چکا ہے اور میں جانتا ہوں تم میری طرف سے ابھی تک مشکوک ہو، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے ریزہ ریزہ آنگ کو اپنی باتوں سے جوڑ دوں، تمہارے ٹوٹے من میں مہک بھر دوں اور تمہیں الفاظ و معنی کی شکنوں سے باہر نکالوں۔ سیرم عجیب سے انداز میں کوختائی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کوختائی نے اسے مخاطب کیا، سیرم، میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک الجھن ہے۔ اس کے بعد کوختائی نے سیرم کو آئی یاروک کے سارے حالات جو نائمان نے آ کر بتائے تھے تفصیل سے سنا ڈالے تھے۔ آئی یاروک کے واقعات سن کر سیرم نے برا محسوس نہیں کیا، بلکہ جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ کوختائی اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے اپنانا چاہتا ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر کوختائی کی آواز اس کی سماعت میں رس گھول گئی، سیرم، میں تم اور آئی یاروک دونوں سے ایک ساتھ شادی کرنا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ سیرم کی گردن جھک گئی تھی، حیا کے دوش پر پرانی اجنبیت کے غلاف اتارتی ہلکی سی بوندا باندی کی طرح شرما رہی تھی۔ اس کی خوابیدہ آنکھوں میں پرکشش حیا کی گرمی اپنا رنگ دکھا گئی تھی، سانسوں کی خوشبو تازے مہکتے گلابوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ کوختائی نے پھر اسے مخاطب کیا، سیرم، میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے تمہاری خاموشی اس کا جواب نہیں، میں تمہارے منہ سے کچھ سننا پسند کروں گا تاکہ آنے والے دور میں نہ مجھے کوئی اعتراض ہو نہ تمہیں۔ میں تمہاری خوشی کو اپنی خوشی جان کر تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ یہی پیغام میں آئی یاروک کی طرف بھی بھجوانا چاہتا ہوں، کیونکہ آئی یاروک کا ایک قاصد میرے پاس آیا ہوا ہے، تم سے بات کرنے کے بعد میں اسے واپس بھیجوں گا، بولو، جواب دو، تمہارا جواب سننے کے بعد میں واپس جاؤں گا، نائمان کو آئی یاروک کی طرف بھیجوں گا، ہو سکتا ہے آئی یاروک تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائے، میں چاہوں گا کہ تم خود اس کا استقبال کرو۔ سیرم تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی، شرماتی رہی، جھجکتی بھی رہی، پھر سناٹوں کی فضا میں اس کی رس برساتی آواز سنائی دی، لڑکڑاتی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، امیر، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں تو اپنی ذات کی ہر شے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زیست کی ہر پسندیدہ شے آپ پر نچھاور کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہوں۔ اگر میرے علاوہ آئی یاروک کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ میں خوشی محسوس کروں گی، کیونکہ آئی یاروک سے بہت پہلے آپ کی منگنی ہوئی تھی، میری نسبت آپ پر اس کا زیادہ حق ہے، میں آئی یاروک کی عزت ایسی ہی کروں گی جیسے ایک بہن کرتی ہے۔ کوختائی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر دور دور تک مسکراہٹیں، آنکھوں میں حد نگاہ تک آسودگی رقص کر گئی تھی، پھر سیرم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر تیار ہو، تمہارے پاس اپنی قیمتی لباسوں میں جو سب سے زیادہ بہترین لباس ہے اسے پہنو، توماس اور ماروئی کو بھی لے کر میرے یورت کی طرف آؤ، اتنی دیر تک آئی یاروک بھی ہو سکتا ہے پہنچ جائے، میں چاہتا ہوں کہ تم خود آئی یاروک کا استقبال کرو۔ اس کے بعد کوختائی وہاں سے نکل گیا تھا۔ سیرم، توماس اور ماروئی جلدی جلدی خیمے سے نکلے اور کوختائی کے خیمے میں داخل ہو گئے۔
تھوڑی دیر بعد آئی یاروک بھی وہاں آ گئی تھی۔ کوختائی نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے یورت میں جمع کر لیا تھا۔ کوختائی سے سیرم اور آئی یاروک کا نکاح جلال الدین نے پڑھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لشکرگاہ میں جشن کا سما برپا ہو گیا تھا۔ لشکر کی عورتوں نے کافی دیر تک خوشی کا وہ جشن برپا رکھا، یہاں تک کہ جب رات کافی چلی گئی تب سب لڑکیاں اٹھیں۔ سہارا دے کر وہ سیرم اور آئی یاروک کو کوختائی کی یورت میں لے گئی۔ سب عورتیں وہاں سے چلی گئی تھیں۔ سارے مرد بھی وہاں سے کوختائی سے مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہو گئے تھے، جبکہ سیرم کا بھائی توماس اس یورت میں چلا گیا تھا جس میں آئی یاروک نے بیٹھ کر جشن کا وہ سما دیکھا تھا۔